آپ جب مدنی زندگی دیکھیں سن 5 ہجری کے اندر جو ہے وہ جنگ خندق ہوئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آتا, ایک قبیلہ لیتا, ایک لشکر بناتا اور مدینے کے اوپر آ کے چڑھائی کرنے کی یا حضور سے جنگ کرنے کی کوشش کرتا. لیکن جب ساری جگہ سے ناکام ہوئے, جنگ بدر میں ہارے اور جو ہے ہر جگہ پہ ہارے, تو پھر ان لوگوں نے ساری جتنی طاقتیں تھی سب نے ایک پلان بنایا کہ اپنے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اکٹھے ہونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ایک بارگی سارے لوگ اپنے مدینے کے اوپر حملہ کر کے اسلام کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. جب حضور علیہ السلام کو یہ بات پتہ لگی تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد اس مرتبہ جنگ ایک الگ طریقے سے لڑی جائے گی, اور صحابہ کرام سے کہا ہم جو ہے دشمن کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو مدینے کے چاروں طرف جو ہے ہمیں خندق کھودنی پڑے گی. اب خندق کا کام اسٹارٹ ہوا, ادھر سے پتہ بھی لگ رہا ہے لشکر کہاں پہ پہنچ گیا. ایک دن ایسا آیا کہ 3 دن گزر گئے, صحابہ میں سے کسی کو ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہوا. اب پیٹ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے اتنا اندر چلا گیا. آج ہم دن میں 5 طریقے کے کھانے کھانے والے, اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جشن ولادت منا کے پھر 364 دن تک جو ہے وہ اس جشن کو بھول جانے والے. کبھی ہم حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیں, ان صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ معاملہ لیول رہے. آخر کار جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے حضور ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے, اب ہم سے جو ہے وہ کھودی نہیں جا رہی ہے خندق ہم سے کھودی نہیں جا رہی. اور حضور خالی ایسا نہیں ہے کہ لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آرڈر دے رہے ہیں تم لوگ کھودو, اپنے کندھوں کے اوپر خود جو ہے وہ مٹی اٹھا کے خندق سے باہر ڈال رہے ہیں. کبھی کوئی بڑا پتھر جو صحابہ سے ٹوٹتا نہیں ہے, حضور ہاتھ میں کدال لیتے ہیں جس کو 3 لوگ پتھر کو توڑ نہیں پاتے, حضور ایک ضرب کے اندر اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, اور خود اپنے کندھوں پہ پتھروں کو اٹھا کے خندق سے باہر پھینک رہے ہیں. صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور بڑی بری حالت ہو گئی ہے, اب آپ دیکھیں اب بھوک برداشت نہیں ہوتی, ہم نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ رکھا ہے. اور جب کپڑا اٹھا کے دکھایا تو امام الانبیاء نے جب ان کا یہ ماجرا سنا تو آپ نے جو ہے وہ ان کو جواب دیا, اور اپنے پیٹ کے اوپر سے جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کے تو ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا, آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ساری جو باتیں تھی خاموش ہو گئی کہ امام الانبیاء ہیں, پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, ادھر سے دشمنوں کے آنے کا ڈر ہے, اور الگ الگ جگہ پہ سب کو جو ہے وہ 6 دن کے اندر پوری خندق کھود دی گئی. کہا تھوڑی سی بھی جگہ رہ گئی تو دشمن اندر داخل ہو جائے گا. حضرت جابر نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ جو ہے وہ بھوک کے آثار جو ہے وہ لگ رہے تھے چہرے سے. اپنے گھر پہ گئے, اپنی بیوی سے کہا کوئی ایسی چیز گھر کے اندر ہے کہ ہم لوگ حضور کی دعوت کر سکیں. تو وہ نیک خاتون کہنے لگی زیادہ تو کچھ نہیں ہے, تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی پاس میں ہے, آپ ایسا کریں جائیں اور جو ہے حضور کو دعوت دے دیں, اور زیادہ لوگوں کو نہ کہنا, تھوڑا سا ہی جو ہے, تھوڑا سا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. کہا کہ تم فکر مت کرو. انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا, اور انہوں نے جو پیسے اور پھر جو ہے وہ اس کا آٹا بنایا, وہ حضور کی خدمت میں گئے, جا کے کہنے لگے حضور شام کو آپ اپنے 1-2 ساتھی کے ساتھ میرے گھر پہ تشریف لے آئیں. حضور نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے آپ کے لیے دعوت پکائی ہے, تھوڑے سے جو ہیں اور تھوڑا سا جو ہے چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. سارا ماجرا جو تھا بتا دیا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کیا, اور مخاطب کرنے کے بعد حضور نے سارے صحابہ سے کہا سنو شام کا کھانا تمہارے بھائی جابر کے گھر پہ ہے. حضرت جابر کہہ رہے ہیں میں دل ہی دل میں گھبرا گیا, کھانا تو 2-3 بندوں کا ہے, یہاں تو ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. اور حضور نے اعلان کر دیا, کہا میری حالت اس وقت میرا رب ہی جانتا تھا, میں حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیا, سارے لوگ آئے. کہا مجھے حضور نے بھیجا, کہا آگے جاؤ اور جو ہے گوشت کو جو ہے ہانڈی چولہے سے نیچے نہ اتارنا ہانڈی کو, اور آٹا جو ہے جب گوندا جانے لگا حضور تشریف لائے اور لا کے اپنا لعاب دہن اس آٹے میں ڈال دیا. وہ ہانڈی جس میں گوشت پک رہا تھا اس میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا, اور کہا 10-10 لوگ آتے جائیں اور کھاتے جائیں, ہانڈی کو جو ہے چولہے سے نیچے نہیں اتارنا. 10-10 لوگ آتے گئے کھاتے گئے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو 1 سا سے بھی کم جو تھے, 1000 سے زیادہ لوگوں نے حضور کے لعاب دہن کی برکت سے جو ہے اس ایک ہانڈی سے اور تھوڑے سے جو کے آٹے سے جو ہے وہ سکم سیر ہو گئے. یہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے. کھانی کنویں میں اگر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ جب جو ہے وہ
आसोब चश्म हो गया उसके अंदर, तो आपने उसमें अपना लुआब दहन लगा दिया, वो आंख सही हो गई। किसी सहाबी की किसी जंग के अंदर आंख निकल के आ गई बाहर, तो आपने उस आंख को वापस रखा और उस पे लुआब दहन लगा दिया, तो वो आंख ठीक हो गई। वो जिधर कदम रख दें उधर मजदो शरफ पैदा होता चला जाए। वो चीज के ऊपर हाथ रख दें, कंकरियों पे रख दें तो कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाएं। अगर वो इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। अगर वो इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट के असर के वक्त पे आ जाए। ओ सड़ियां खजूरां उगा जानदा है, ओ पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा है। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा दिया, लेकिन